اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. نماز جمعہ کے خطبات میں مسلسل صحیفہ سجادیہ یعنی چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے مجموعے کو اپنا عنوان کلام قرار دیتا ہوں، اور تسلسل سے میں اس صحیفہ سجادیہ میں جو دعائیں موجود ہیں ان کو میں پیش کرتا ہوا چلا رہا ہوں. گزشتہ جمعے تک میں نے چوتھے امام کی دعاؤں کے تسلسل میں دعا 24ویں دعا جو کہ والدین کے لیے تھی کہ وہ اپنے اولاد کے حق میں دعا کریں، اور اب انشاءاللہ 25ویں دعا اولاد 24 نمبر کی 24ویں دعا اولاد کے لیے تھی کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، اور 25ویں دعا اس لیے یہ اس طرح سے ہے کہ وہ والدین اپنے اولاد کے لیے. اولاد کا مسئلہ بھی بہت ہی عظیم مسئلہ ہے، اور واقعاً اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور حقیقی معنوں میں اگر حقوق کو دیکھا جائے تو خود والدین کے اوپر اولاد کا پہلے حق ہوتا ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کریں، اور قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. آئیے میں کچھ چیزوں کی طرف توجہ بھی دلاؤں. جیسے قرآن کریم کے سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. مومنین، تم خود کو، اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ذمہ داری ہے، ان کا حق ہمارے اوپر ہوتا ہے. جیسے خود میرے اپنے ذات کا حق بھی میرے اوپر ہے کہ میں اپنا خیال کروں، ہر اعتبار سے خیال رکھنا. جیسا کہ چوتھے امام نے رسالۃ الحقوق میں ہمارے اعضاء اور جوارح کے حقوق کو ہمارے اوپر قرار دیا ہے. میری آنکھ ہے تو میرے آنکھ کا بھی حق میرے اوپر ہے، میرے کان ہیں تو کان کا بھی حق میرے اوپر ہے، میری زبان ہے تو زبان کا حق بھی میرے اوپر ہے، یہ میرے ہاتھ ہیں، ان ہاتھ کا حق بھی میرے اوپر ہے. اعضاء جوارح کے حقوق کو تفصیل سے امام نے بیان کر، انہی خطبات میں نے اس پورے رسالۃ الحقوق کو پڑھا بھی ہے. تو حقوق ہمارے اوپر ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے. ایسے ہی اولاد کے بھی حقوق ہیں، ہم سے جو متعلق ہیں ان کے بھی حقوق ہیں. اپنا بھی خیال رکھنا اور اپنے کو محفوظ رکھنا، چونکہ ہماری آخرت، ہمارا تعلق ایمان کے اعتبار سے آخرت سے ہے. ہمیں یہی دنیا میں ختم نہیں ہو جانا ہے، بلکہ ہمیں بہرحال اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور انجام میں ہمیں اس طرح سے زندگی گزار کے جانا چاہیے کہ ہمارا انجام جنت ہو. اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ تم اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے سے متعلقین گھر والوں کو بھی تمہیں جہنم سے بچائے رکھنا چاہیے، یعنی اس کو اس راستے پر لگانا چاہیے، خود کو بھی اور اپنے متعلقین کو بھی، کہ انجام جنت ہو، جہنم خدا نے کرتا ہمارا انجام نہ ہونا چاہیے. جیسے ہی اس دنیا میں اولاد کا وجود ہوتا ہے، اس وجود کے بعد ہی اگر آپ دیکھیں اولاد کا وجود، ہاں اس پر غور کیجئے گا، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اولاد کا وجود ایک رشتے میں آنے کے بعد دوسرے رشتے کا نام ہے. یعنی جب یہی انسان آپس میں میاں بیوی کے رشتے میں آتا ہے، یہ پہلا رشتہ ہوتا انسان کے درمیان. میاں بیوی کا رشتہ انسانوں میں سب سے پہلے رشتہ جو وجود میں آیا ہے وہ میاں بیوی کا ہے، اور
اس رشتے ہی سے آگے رشتہ بڑھا تو والدین اور اولاد کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے رشتے کو اگر کامیاب قرار دیا اور اولاد ہوئی تو اسی اولاد کی نسبت سے والدین اور اولاد، یقیناً اولاد اور والدین ایک رشتے ہی کا نام ہے، وہ ماں باپ بنے یا اولاد ان کی اولاد ہیں، ان میں بھی حقوق ہیں، ان کے حقوق کو جاننا اور سمجھنا کہ قرآن نے کہا کہ دیکھو اب یہ رشتہ جو آگے بڑھا ہے ان کا خیال رکھنا، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا تمہارا کام ہے۔ اور اس سلسلے میں نے کہا اور ایک مرتبہ اس حدیث کو بھی پڑھ دوں کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ الشیخ فی بیتہ کالنبی فی امتہ، گھر کے بزرگ کی ذمہ داری بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی ذمہ داری پوری قوم میں ہوتی ہے۔ ایک نبی پوری قوم اور پوری امت کے لیے ہوتا ہے، اور گھر کا بڑا آدمی نبی کی حیثیت رکھتا ہے اپنے گھر میں، یعنی جیسے نبی کا کام ہے کہ پوری قوم کو برائیوں سے بچائے اور اچھائیوں کی طرف لے کر کے جائے، ویسے گھر کے بزرگ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو برائیوں سے بچا کے رکھے اور اچھائیوں کی طرف لگا کے رکھے، یعنی اچھائیاں لے کے آئے اور پہنچائے اور برائیوں کو گھر سے نکالے اور ان سے بچا کر کے رکھے۔ تو یہ اولاد رشتے کے نتیجے میں اولاد بڑھتی ہوئی، یہ اولاد یہ رشتہ بڑھ رہا، اور اولاد ہونے کی وجہ سے رشتوں میں رشتے اور بڑھتے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ پیدا ہوا اور اولاد اور ہوئی تو بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، بہن بہن کا رشتہ ہوتا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، اور اگر ماں باپ کے ان کے اپنے رشتہ دار بھائی بہن ہیں تو پھوپھی پھوپھا خالہ خالو یہ وغیرہ سارے کے رشتے جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی آدمی وحدت سے کثرت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک فکری فلسفہ ہے کہ وحدت ہی سے کثرت وجود میں آتی ہے۔ مثلا اسی انسان کو دیکھا جائے، شادی سے پہلے وہ اکیلا تھا، وہ اکیلا بے معنی کہ وہ کسی کا بیٹا ہے یا کسی کی بیٹی ہے، مثلا وحدت ہے اس میں۔ جب تک وہ رشتہ ازدواج میں نہیں آتا ہے اکیلا، جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتا ہے تو پہلی قدم کثرت کی طرف ہوتا ہے، یعنی ایک سے دو ہو گئے، میاں بیوی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد دی تو اور اس کثرت کی طرف بڑھے کہ 2 سے 3 ہوئے، اور پھر اولاد اللہ نے عطا کی تو اسی طرح سے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر اولاد کی اولاد ہوتی ہے، رشتے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یہ وحدت کثرت میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، اور ہر چیز جو بھی وجود میں آئی ہے اس کا انجام اپنے اصل کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی سے وجود میں آئے ہیں تو ہمارا انجام بھی مٹی ہے، آخر میں ہمیں مٹی ہی میں جانا اور مٹی ہو جانا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہے، اس سے پہلے کی طرف جیسے مثلا ہم کہتے ہیں اور حکم ہے کہ سخت مراحل میں اس کو کہا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یعنی ہم ملکیت ہیں اللہ کی اور ہمیں پلٹ کر کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہم آئے ہیں اکیلے تنہا اور پھر ہم سے تسلسل میں کثرت ہوتی چلی گئی، مگر سب کو پلٹ کر کے اس کے بارگاہ میں جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کو سب کو وہیں پلٹ کے جانا ہے۔ اور حقیقی معنی میں اگر آپ غور کیجئے گا کہ جو جہاں سے آیا ہے اس کا انجام وہیں ہونا ہے۔ مثلا اس نماز جمعہ میں آپ جہاں سے آئے ہیں انجام میں وہیں آپ کو جانا ہے، گھر سے آئے ہیں گھر جانا ہے، آفس سے آئے مثلا آفس میں جانا ہے۔ انسان جہاں سے آتا ہے اس کو وہیں پلٹ کر کے جانا ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ ہم کہیں کہ آفس سے جہاں آئے تو اگر آفس نہیں جانا ہے تو آفس جہاں سے آئے تھے، آفس میں جہاں سے آئے تھے وہاں، کہ آپ آفس میں آئے گھر سے اور آفس سے آپ آئے نماز جمعہ کے لیے، واپس جو آپ اپنے گھر جا رہے ہیں، مگر جہاں سے آتا ہے آدمی وہیں اس کو جانا ہوتا ہے۔ انا للہ، ہماری ابتدا اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جانا ہے۔ لیکن جب جانا ہے وہیں تو جانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے۔
ہماری کچھ ذمہ داریاں اس دنیا میں کچھ کو ہم انجام دے لیں. جیسے مثلاً اگر ہم اسی نماز جمعہ کے لیے آئیں تو نماز کے لیے آئے ہیں بھائی، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. خالی آ کے جھانک کے چلا نہیں جائے گا. جو ذمہ داری جو اپنے اوپر سوچ کر کے آئے تھے کہ ہم فلاں کام کے لیے جا رہے ہیں اس کو کر کے آئے گا. ایسے ہم اللہ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں تو کسی چیز کے لیے آئے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن انس کو ہم نے دنیا میں کیوں بھیجا، کیوں اس کو پیدا کیا؟ عبادت کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے کہ ہم اس کو پہچانیں، اس پہچانے کہ میری ابتدا کہاں سے ہے اور جہاں میں آیا ہوں وہاں میرا کام کیا ہے اور پھر میں کہاں جا رہا ہوں. تو اپنے کام کو یہاں جاننا کہ میں کاہے کے لیے آیا ہوں اور یہ سمجھنا کہ مجھے کہاں جانا ہے، آخر میں کہاں تک پہنچاؤں. جب تک انسان اپنے مقصد کو نہیں جانے گا کہ مجھے جانا کہاں ہے، تب تک وہ واقعاً اپنا امتحان نہیں لے سکتا، اپنے کو پرکھ نہیں سکتا ہے کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں، کتنی دور رہ چکا ہوں، ذمہ داریاں میں نے ادا کی یا نہیں کی، اگلا جہاں تک جانا ہے جو کچھ لینا تھا مجھے، میں نے ان سارے چیزوں کو لیا یا نہیں لیا. اسی چیز کے لیے قرآن نے کہا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. تم اپنا بھی خیال رکھو اور اپنے سے متعلقین کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہے. یقیناً اس کے ساتھ ساتھ خود اولاد کے بارے میں معصومین علیہ السلام کے بھی بہت سارے اقوال ہیں، جس میں سے مثلاً یہ چوتھے ہی امام علیہ السلام کا یہ قول ہے. اس پر غور کیجیے گا. امام فرماتے ہیں کہ من سعادت الرجل ان یکون له ولد یستعین بہم. انسان کی خوش نصیبیوں میں سے ایک خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے اولاد ہو، اور اولاد ہو کہ جس سے وہ اپنی زندگی میں مدد لے سکے، استعانت سے مدد لے سکے. بھائی مدد لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے بھی مدد لینا کہ اس سے مدد دی جا سکتی ہے امور دنیا میں بھی، اور جو امور دنیا میں آدمی مدد لے رہا ہے اس مدد کا مطلب بھی اللہ نے حکم دیا ہے للہ. مثلا فرض کیجئے کہ اولاد ہونے کے بعد کم سے کم 3 زمانے معین کیے ہیں کہ اولاد کے ہو جانے کے بعد پہلے اس کے 7 سال اس کی بادشاہی کے زمانے ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ جو ہیں اس کی خدمت کے لیے ہیں، اور اس خدمت میں نہ جانے کتنا اجر لکھا ہے. مثلا معصوم کا قول ہے کہ من قبل ولدہ، جو اپنے بچوں کو محبت میں پیار دیتا ہے، بوسہ دیتا ہے، اس بوسے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جزا کیا دیتا ہے؟ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. مگر یہ کس لیے نہیں کہ اولاد اس کو بوسہ دے رہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمت عطا فرمائی اور اللہ کیا یہ حکم ہے، اس کی تربیت کا یہ حکم دیا ہے، لہٰذا اس کو یہ کام کرنا چاہیے ہے. اور اسی کے ساتھ دوسرا زمانہ جو 7 سال کا ہے، وہ دوسرا زمانہ 7 سال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ اب بالکل الٹے یعنی غلامی کا زمانہ ہے، یعنی اولاد جو ہے وہ کچھ کرے جو ماں باپ کہہ رہے ہیں اور ویسے ماننا چاہیے جیسے کہ غلام کو تسلیم کیا جائے، کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے ویسے مانے، تاکہ اس کی تربیت واقعی معنوں ویسے ہو سکے جیسے اللہ چاہتا ہے، اور بڑی محبت سے والدین اس کو پالے. اور تیسرا زمانہ جو ہوتا ہے 7 سال کا، وہ وزارت کا ہوتا ہے کہ اب اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے وہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ان کی مدد کر سکے، دنیا کے تمام امور میں مددگار ثابت ہو سکے. واقعی جب ان 14 سالوں میں بہترین تربیت ہو گئی ہے تو اس تربیت کے نتیجے میں بہترین اس سے مدد بھی لی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ 7 امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اقوال میں سے آپ نے فرمایا کہ سعد امرؤ لم یمت حتی یری خلفا من نفسہ. وہ خوش نصیب ہے جس نے مرنے سے پہلے اپنے بعد کے نسل کو، اپنے بعد کے تسلسل کو اس نے دیکھ لیا کہ ہاں گویا کہ اولاد کا ہونا اپنی ہی بقا ہوتی ہے اولاد کی شکل میں. اور اسی لیے ماں باپ اپنے بچے کی اس طریقے تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نہ رہا تو میرے نہ رہنے میں میری جگہ
وہی ہے، یعنی لوگ اسی کے ذریعے سے مجھے جانیں گے یا وہ خود مجھے تسلسل میں یاد رکھے گا۔ سرکار نبی کریم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الولد الصالح ریحانۃ من ریحان الجنہ، اچھی اولاد ہو تو اچھی اولاد ایک خوشبو کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ بھی ایک جنت کی خوشبو کے مانند ہوتی ہے والدین کے لیے۔ یہ عظمت کے مسائل ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اولاد میں ہو سکتا ہے کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ بیٹی ہو۔ اس سلسلے میں بھی سرکار نبی کریم نے فرمایا ہے کہ البنات حسنات والبنون نعمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر بیٹیاں دی ہیں تو وہ نیکیوں کی جگہ ہوتی ہیں، یعنی وجہ سے نیکی پر جزا ملتی ہے، اچھائی پر جزا ملتی ہے۔ پروردگار عالم نے اگر کسی کو بیٹیاں عطا کی ہیں تو وہ ایک گویا کہ وہ ایک حسنہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قیامت میں جزا دے گا۔ اگر کسی شخص نے بیٹی پالی ہے تو اس کے لیے بھی نبی کریم نے فرمایا ہے کہ بیٹی کی تربیت ایسے ہے کہ جیسے کہ تربیت کرنے والے نے اپنے لیے جنت جو ہے، اپنے لیے جنت کما لی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بیٹی کی تربیت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسی کی گود میں اگلی نسل پلنے والی جتنی بہترین تربیت کی ہوگی، اسی تربیت کے نتیجے میں آنے والی نسل بھی تربیت پائے گی۔ اور اسی کے ساتھ امام نے نبی کریم نے فرمایا کہ والبنون نعمہ، اگر بیٹیاں حسنہ ہیں، نیکیاں ہیں، تو اولاد میں بیٹے جو ہیں نعمت کی جگہ ہیں، نعمت کی جگہ۔ فالحسنات یثاب علیہا، نیکیوں پر جزا اور ثواب ملتا ہے، والنعم یسأل عنہا، اور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ یقین سوال کیا جائے کہ آپ نے بیٹے کو پالا ہے، خدا نے کرتے تربیت میں چھوٹ ہے تو سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے اقوال ہیں، اس میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرماتے کہ ان اللہ عز وجل لیرحم الرجل لشدت حبہ لولدہ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے جو اپنی اولاد کے جتنی زیادہ اظہار محبت کرے گا، اس سے اپنی اولاد سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اعتبار سے اس محبت کرنے والے پر اپنا رحم بھی، یعنی اگر اللہ نے نعمت اولاد سے نوازا ہے اور اس کی محبت بھی والدین کے دل میں دی ہے، اور وہ محبت اپنی اولاد کے لیے زیادہ ہو تو جتنی زیادہ ہوگی پروردگار عالم کا رحم بھی اس محبت کرنے والے کے اوپر زیادہ ہوگا۔ نبی کریم کے فرامین میں ہے، آپ نے فرمایا کہ احب الصبیان ورحموہم، اپنے بچوں سے کو چاہو، ان سے محبت کرو، اور ان پر ان کے لیے جذبہ ترحم بھی ہونا، رحم بھی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ فَإِذَا وَعَدتُمُوهُمْ فَفُوا لَهُمْ، اگر اپنی اولاد سے کبھی بھی کسی چیز کا وعدہ کیا تو خالی وعدہ نہیں ہونا چاہیے، اس وعدے کو وفا بھی کرنا ضروری ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّكُمْ نَرْزُقُهُمْ، اس لیے کہ بچے تو یہی جانتے ہیں کہ انہی سے ہمیں ملنا ہے، وہ ابھی یہ نہیں جانتا کہ کوئی دینے والا واقعاً پروردگار عالم ہے۔ بعد میں آپ بتائیں گے، سمجھائیں کہ دیتا وہی ہے، لیکن جب تک والدین ہوتے ہیں بچے اسی کو اپنا رازق مانتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی بھی ان سے کوئی وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نبی کریمی کے فرمان میں سے یہ فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظر الی رجل، کہ نبی کریم نے دیکھا ایک انسان کو کہ اس کے دو بیٹے ہیں، لہو ابنان، اس کے دو بیٹے ہیں، فقیل احدہما وترک الآخر، فقبل احدہما وترک الآخر، اس نے ان دونوں میں سے ایک کو صرف بوسہ دیا۔ نبی کریم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دو بیٹے ہیں ساتھ میں، اور ایک کو جا کر کے بوسہ دیا، دوسرے کو نہیں بوسہ دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہلا عصیت بینہما، آپ نے فرمایا کہ دیکھو مواسات کرنا چاہیے، برابری، ایسا نہیں کرنے کہ ان کے سامنے ایک جو ہے آپ جو ہے زیادہ محبت کر رہے ہیں اور دوسرے کے ساتھ اس کے مقابلے میں کم۔ یہ احساس بھی بچے کے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے۔ سب تربیت کے بھی اصولوں میں سے یہ اصول ہے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی جزا بھی اللہ کی بارگاہ سے ہے۔ نبی کریم ہی کے فرامین میں صاحب نے فرمایا کہ اعدلوا بین اولادکم،
اپنے اولاد کے درمیان جو ہے عدل سے کام لو، تحبون ان یعدلوا کما تحبون ان یعدلوا بینکم، جیسا کہ تمہیں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے ساتھ انصاف کریں، تو ویسے تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو۔ تمہیں امید ہوتی ہے کہ لوگ میرے ساتھ لطف کرم اور نیکی میں انصاف کریں، ویسے تم اپنی اولاد کے ساتھ۔ نبی کریم کی فرمان میں سے آپ فرمایا کہ اکثروا من قبلۃ اولادکم، اپنے اولاد کو زیادہ سے زیادہ بوسہ دیا کرو، فإن لکم بکل قبلہ درجہ، ہر بوسے پر ایک درجہ ترقی حاصل ہوتی ہے جنت میں، ما بین کل درجۃ 500 عامہ، اور اتنی بلندی کا فاصلہ ہے کہ ایک درجے سے اگر دوسرے درجے کی بلندی ہوئی تو وہاں تک پہنچنے کے لیے 500 سال کا زمانہ لگے، یعنی ہر بوسے پر پروردگار عالم درجہ اس قدر بلند بناتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مسلسل کہیں گے، پیش کرتے رہیں گے کتنی عظمت کا ہے پروردگار عالم نے جن لوگوں کو نعمت اولاد سے نوازا ہے، معبود ان سب کو ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔